بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو بیٹیوں کی فضیلت بیان کروں گی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہیں کیونکہ ان کی پرورش پر جنت کا وعدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے ادا حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور بعض روایات میں آپ نے 3 بیٹیوں اور 2 بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی۔ تو کسی نے عرض کیا اگر کسی کی ایک ہی لڑکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی جنت کی بشارت دی۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی ان پر جنت کا وعدہ نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ یہ سبب نزول رحمت ہے، لہٰذا جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں وہ خوش ہو جائے، ہرگز دل چھوٹا نہ کرے اور ان کو نعمت سمجھے۔ جن کی وجہ سے جنت مل جائے وہ نعمت نہ ہوگی۔ بس بیٹی پیدا ہونے کی خبر سن کر جس کے چہرے پر غم آ جائے، یہ شعار کافرانہ ہے کہ یعنی کافروں جیسا کام ہے، کیونکہ کافر بیٹیوں کی خبر سن کر غمگین ہو جاتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو لعنت سمجھتے تھے کہ داماد ڈھونڈنا پڑے گا اور اپنی سب کی سمجھتے تھے، اسی لیے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسے شقی القلب اور جانور تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جب زندہ دفن کی جانے والی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، ان بیٹیوں ہی سے تو انسان پیدا ہوتے ہیں، ان کو حقیر سمجھنا علامت فرانہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیٹیوں کو مقدم فرمایا جس سے ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت مبارک ہے جس کے پیٹ سے پہلی مرتبہ بیٹی پیدا ہو۔ اور روح المعانی میں حضرت قتادہ سے مروی ہے، لہٰذا بیٹیوں کے پیدا ہونے کی خبر سن کر مسکراؤ اور خوش ہو جاؤ اور سمجھو کہ گھر میں برکت نازل ہو گئی۔ اسلام نے بیٹیوں کو کیا عزت دی ہے، اس لیے بیٹیوں کو نعمت عظمیٰ سمجھو۔ انہی سے تو اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دونوں عالم میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کا نسب آپ کی بیٹی سے چلا۔ اگر بیٹیاں مبارک نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے نبی کا نسب بیٹی سے نہ چلاتا۔ معلوم ہوا کہ بیٹیاں بہت مبارک ہیں، اس لیے ان کو حقیر نہ سمجھو۔ بیٹے تو بیٹیاں لاتے ہیں اور بیٹیاں بیٹے یعنی داماد لاتی ہیں۔ بعض وقت داماد ایسا لائق مل گیا جو بیٹیوں سے بھی زیادہ خدمت گزار نکلا۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اس نیت سے بیٹا مانگو کہ اسے عالم اور حافظ بناؤں گا تاکہ وہ اللہ والا بن جائے، دین کا کام کرے اور ہمارے دینی ارادوں کو چلائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ بیٹیوں کے ذریعے سے ایک اور غیر اختیاری سنت نہ ہونے کی ادا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا بنے دادا نہ بنے، لہٰذا جو شخص بھی نانا ہونے کی سنت ادا کر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے نانا نہیں بنا، بلکہ پہلے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹی جوان ہوئی، پھر اس بیٹی کی شادی کی گئی، اس کے بعد اس کی بیٹی کے ہاں بیٹی کی شکل میں اولاد پیدا ہوئی، پھر وہ شخص نانا بنتا ہے۔
تو ان بیٹیوں کے ذریعے سے ایک غیر اختیاری سنت نانا ہونے کی بھی ادا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔